بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 31ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے مدینہ کے حالات و واقعات سنے تھے، اور مدینہ کے ان حالات و واقعات میں مدینہ میں 3 مشہور قبیلے تھے جو یہود کے تھے، جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے ہی اندر تھی، اور اس کے بعد بنو نذیر کے لوگ تھے اور پھر بنو قریظہ کے لوگ تھے۔ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، یعنی بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے، اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ یعنی اس وقت بھی یہودیوں کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، ان کو معاونت پیش کرتے تھے، اور جہاں ضرورت پیش آتی تھی جنگ میں خود بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ان یہود سے ان کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھے، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھا، اور ان کی نسلی عصبیت کو، جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو بنی ہوئی تھی، سکون ملتا۔ یعنی یہود کو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ یہ جو آنے والا نبی ہے یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، اور اس کے باعث وہ مدینہ میں اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے تھے۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب یعنی مدینہ کے قبائل آپس میں جڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں اپنی دعوت لے کر پہنچے تو اس کا بلین مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے تمام تر قبائل ایک جگہ پر جمع ہوں اور ان کی ہاں اور نہ ایک ہی ہو، اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی، اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ آپ نے پچھلی نشست میں سنا تھا کہ یہود جتنے بھی تھے وہ سب کے سب یہی کرتے تھے، زمین گرو لیتے اور بدلے میں مال و دولت دیتے، اور وہاں کے رؤساء یعنی مدینہ کے عیاش سردار انہیں شاعروں پر سرو کرتے کہ وہ ان کی حمایت میں شعر لکھیں اور لوگوں کو بتائیں، اور اس کے بدلے میں جب وہ بدلے میں دولت ادا نہ کر پاتے تو یہود ان کی زمینیں ہتھیا لیتے۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے، یعنی جب اسلام نیا نیا مدینہ میں گیا تو اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کر سکے، بلکہ کافی دیر بعد انہوں نے اسلام کے خلاف محاذرائی شروع کی۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کی بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بنت اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کی بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی ایک نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا کہ وہ میرے والد حیی بن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، خدا کی قسم۔ چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھاک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔
اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں باوجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہ وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مدینہ میں بھی یہودیوں کے متعلق یہی بات مشہور تھی کہ یہ ایک بہتان باز قوم ہے۔ اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور یہ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے 2-3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، کہنے لگے، شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس پر عبداللہ بن سلام نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ آپ نے سنا یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مدینہ میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی کن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جبکہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے، تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈاز اور نہایت صبر آزمان نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، نعوذ باللہ، اور آپ کی دعوت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ہر طرح کی کوشش عمل میں لائی گئی، اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھنونا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اور اسی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اسی لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکایا اور ورگلایا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی۔
جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں۔ جس طرح انہیں ستایا گیا تھا، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سرکشوں کی زندگی کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ ان سرکشوں کو جیسے کو تیسے والا بدلہ چاہیے تھا، تاکہ انہیں مسلمانوں کی تباہ کرنے اور ان کو جڑ سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی و درشتی جس سلوک کی مستحق تھی، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درشتی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ آگے آنے والی نشستوں میں آپ باقی کی تمام تر تفصیلات سنیں گے۔ اگلی نشست میں ہم یہ بھی سنیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کس طرح سے رکھی گئی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔